کہتے ہیں جی کہ حج کے موقع پر ہم نے عرفات میں قیام کیا اور ظہر کی نماز بھی ہم نے عرفات میں پڑھی، لیکن مغرب سے پہلے نکل آئے دم پڑ گئی۔ مغرب سے پہلے نکلنا ناجائز ہے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، اور ساتھ یہ بھی حکم دیا ہے کہ مغرب سے پہلے بھی نہ نکلو اور مغرب کی نماز بھی نہ پڑھو، جمع کرنی ہے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء۔ تو اگر مغرب سے پہلے وہاں سے کوئی نکل آیا اس پہ ایک بکری دم ہے اور وہ مکے میں ادا کرے۔ وہی ہے نا جی کہ آدمی کو ذمہ داری نہیں، بس آج میں گئے تھے، دیکھا ظہر کے بعد نکل جائیں گے، رش بھی نہیں ہوگا، فوراً 2 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے۔ تو پھر ایسے حج کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ اگر آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال ہی نہیں ہے؟ بھائی عرفات کا تو وقت ہی دیوال کے بعد شروع ہوتا ہے، اور پھر مغرب سے پہلے نکلنا، غروب شمس سے پہلے نکلنا منع ہے۔ حج کرو تو صحیح طریقے سے کرو، عمرہ کرو تو صحیح طریقے سے کرو، کھیل نہ بناؤ کہ بھئی عمرے پہ آ گئے ہیں، ٹھیک ہے جی آ گئے، اور جی تھک گئے تھے، ہوٹل پہ چلے گئے، سو گئے، صبح کو اٹھے، پھر ہم نے جناب غسل فرمایا اور اس کے بعد جناب شیمپو ویمپو لگایا، خوشبو والا غسل کیا، پھر احرام کی چادریں بدل ڈالی جو کہ ایک دن پہنی ہوئی میلی ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ عمرہ ہے، کوئی تماش بھی نہیں کر رہے ہیں آپ۔ عمرے کا تو معنی یہی ہوتا ہے کہ بندہ میرا کچیلا ہو کے اللہ کے دروازے پہ حاضر ہوتا ہے۔ اس لیے آتا ہے اللہ پاک فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو لوگ اشعث اغبر، اس کے کپڑے بھی میلے ہیں، بالوں میں بھی مٹی پڑی ہوئی ہے، یہ کیا کرنے آئے ہیں؟ تو فرشتے عرض کریں گے مولا آپ تو جانتے ہیں بخشش مانگنے آئے ہیں بیچارے، فرمایا گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو بخش دیا۔ تمہیں عمرے میں بھی میک اپ کا خیال ہے؟ میری بیٹیوں کو عمرے میں بھی ماشاءاللہ پہلے آئی ہیں تو میک اپ ہے، اور پھر عمرہ کرنے سے پہلے بھی میک اپ ہے، طواف سے پہلے بھی میں انا للہ ہے۔ اس سے بہتر ہے میری بیٹی اپنے گھر میں رہو نہ، کوئی فائدہ نہیں، بلکہ الٹا خطرہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی پکڑنا آ جائے۔ یا تم نے کراچی سے یا ڈھاکے سے یا انڈیا سے احرام باندھا ہے، وہاں پلید ہو گیا ہے، دھو ڈالو۔ وہ اتنا جلدی میلا ہو گیا کہ تم پریشان ہو گئے ہو جی میں نے پہلے آگے واجب غسل فرمایا، غسل فرما کے پھر میں نے دوبارہ احرام بدلا۔ اگر آپ اتنے نازک ہیں نا جی کہ فرش مخمل پہ چلنے سے میرے پاؤں چھلے جاتے ہیں اور کیلا کھانے سے میرے دانت ہلے جاتے ہیں، تو میرے گھر میں رہو، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تمہاری۔ کیا اللہ نے بلایا؟ خط لکھا تمہیں؟ کعبہ تمہارے بغیر اداس ہے، نہیں آؤ گے بھی ہم کمی آ جائے گی۔ یہ تو وہ گھر ہے، وہ در ہے، اگر بندے نہیں آئیں گے فرشتے اترنے شروع ہو جائیں۔ آدم علیہ السلام نے جب دل میں خیال کیا کہ آؤ میں اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہوں، اللہ نے فرمایا جبرائیل آدم کو بتا دو تیرے پیدا ہونے سے پہلے میرے گھر کا طواف ہو رہا۔ یہ تو وہ گھر ہے جہاں محمد مصطفیٰ نے گردن جھکا کے ہیں۔ حضور جب آئے ہیں نا یوم فتح مکہ کے موقع پر تو حضور پاک نے گردن جھکائی ہوئی ہے، صحابہ کہتے ہیں حضور کی گردن اونٹنی کی گردن سے لگ رہی تھی، آپ نے گردن جھکا کے رکھی ہوئی تھی کہ آج میں اکڑ کے نہ چلوں، کہیں فخر نہ ہو جائے، کہیں ریا نہ ہو۔ میرے اپنے شیخ تھے، میرے استاد بھی تھے، شیخ بھی تھے، گویا کہ والد کے مقام بھی تھے، حضرت گمانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اللہ حبیب اللہ گمانوی، علم و فضل اور تقوی کا مجسمہ تھے وہ۔ حج میں جب آ رہے تھے نا جی تو ہوائی جہاز میں جب بیٹھے تھے تو آگے ایسے بیٹھے، یعنی ٹیک نہیں لگاتے تھے، تو ان کے ساتھ جو خادم تھے انہوں نے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ کہا حضرت بوڑھے آدمی ہیں یوں کر کے آگے بیٹھے ہوئے تھک جائیں گے، ٹیک لگا لیتا کہ آرام ملے آپ کو۔ فرمایا بھائی ڈر لگتا ہے، ساری زندگی تو میں گدھوں پہ سواری کرتا رہا، آج اللہ نے ہوائی جہاز میں بٹھایا تو اکڑ کے بیٹھوں، میں نہیں کر سکتا تھے۔
بالکل ٹیکنے لگا۔ میرے دوست تھے، میرے گویا کہ بھائی سمجھ رہے جسٹس منیر خان، وہ ہائی کورٹ کے ماشاءاللہ جج بنے تھے، تو وکیل تھے، پھر اللہ نے ہدایت بھی کر دی، ترقی بھی کر دی۔ مجھے خود کعبۃ اللہ نے سنایا، کہنے لگے کہ میں جب کرسی عدالت میں بیٹھتا ہوں تو آگے گردن میری جھکی ہوئی ہوتی ہے، وہ کل آپ کو شک ہوا کہ خان صاحب کو شاید کمر میں تکلیف ہے، اس لیے سیدھا نہیں بیٹھ سکتے۔ انہوں نے کہا مکی صاحب میں کعبے میں بیٹھوں، میں اللہ کے ڈر کے مارے جھک کے بیٹھتا ہوں کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اتنی بڑی کرسی پہ تمہیں بٹھایا کر رہے ہو۔ خدا کے بندے اگر اللہ کے کعبے میں آئے ہو، یہ تو وہ دروازہ ہے کہ جہاں پر آدمی نے قدم رکھا اور حضرت اپنا سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کعبے میں بیٹھے ہیں عمرہ کرنے کے بعد اور کہہ رہے ہیں کہ کہاں ہم اور کہاں یہ نکہت گل، نسیم صبح تیری مہربانی، کہ تو ہوا چلی تو ہمیں بھی خوشبو آ گئی، ورنہ اس قابل سے ہم کے کعبے میں آ جاتے۔ میرے بھائی، میرے بزرگوں، تمہیں میری باتیں کڑوی بھی ضرور لگتی ہوں گی، لیکن فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، میں جو کہہ رہا ہوں نا ایک دن آئے گا جب تم یاد کرو۔ اگر عمرہ کرنا ہے عمرہ کرو، نماز پڑھنی ہے صحیح نماز، 70 سال کی عمر ہے، 80 سال کی عمر ہے، نماز میں کھڑے ہیں، کوئی یوں ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، کوئی جناب یوں کان پکڑے ہوئے، کیا ہے؟ یعنی ابھی تمہیں نماز پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں آیا۔ کتنے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں جن کو دعائے قنوت آتی ہے، کتنے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں جن کو یہ پتا ہے کہ اگر نفلی نماز ہو تو سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد حضور نے کون سی دعائیں پڑھی ہیں، پرواہ نہیں۔ یہاں کھڑے ہو گئے، اگلی سبھی جگہ خالی پڑھی ہوئے ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کتنے میرے بھائی ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، جب سجدے میں جاتے پیچھے دونوں پاؤں اٹھا لیتے ہیں، نماز فاسد ہو جاتی ہے، کیونکہ سیدھا جو ہے اللہ سبعۃ اعضاء، 7 اعضاء پہ کرنا ہے، اگر ایک عضو کو اٹھا لیں گے تو سجدہ نہیں ہوگا، سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ کتنے لوگ ہیں جن نے خیال کیا ہے کہ طواف کے عالم کے اندر ہمیں نظر نیچے رکھنی ہے، بغیر ضرورت اپنا سینہ کعبے کی طرف نہیں پھیرنا، نہ اپنی پشت کعبے کی طرف پھیرنی ہے، انہیں طواف فاسد ہو جائے گا، کوئی پرواہ ہی نہیں۔ حضور پاک نے فرمایا کہ اگر مسجد میں بیٹھ کر کوئی آدمی مباح باتیں کر رہا ہے، یعنی وہ باتیں جن میں گناہ بھی نہیں ہے، تو اس کی نیکیاں ایسے گر جاتی ہیں جیسے تیز ہوا میں درخت کے پتے گر جاتے ہیں۔ حرم میں بیٹھے ہیں، قصے کہانیاں ہو رہی ہیں، حال حوال ہو رہے ہیں، ٹیلی فون لگے ہوئے ہیں، موبائل پہ باتیں ہو رہی ہیں۔ میرا بھائی تم مہربانی کرو، اگر عمرے پہ آؤ تو عمرے کے لیے آؤ، ادب کے لیے آؤ، اور اللہ کے گھر میں داخل ہو تو ادب سے داخل ہو کہ یہ کعبۃ اللہ ہے، جہاں اللہ کا پیغمبر آئے ہیں، جہاں محمد مصطفیٰ آئے ہیں، اور جب طواف کرو تو غور کرو کہ یا اللہ میں کتنا خوش نصیب ہوں، آج انہی جگہوں میں پھر رہا ہوں جہاں حضرت محمد مصطفیٰ کے قدم آئے۔ باقی تمہاری مرضی ہے، ہم تو وہ حضرت بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مکی صاحب ہم کہتے کہتے مر جائیں گے، یہ سنتے سنتے مر جائیں گے، مانیں گے یہ بھی نہیں۔ عورت کو ماہواری 3 دن پہلے آ گئی، بہرحال پہلے آ گئی نا، اب تو پوری کرو آپ نے دن، پہلے آ گئی یا پیچھے آ گئی، اب آ گئی ہے تو آ گئی، اب جو عادت ہے آپ کی پوری کریں، اور عادت کے بعد بھی اگر بلیڈنگ بند نہ ہو تو 10 دن تک آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ کہتے ہیں جی کہ رمضان پتہ نہیں کہ رمضان میں شیو بڑھا لیتا ہوں، نیت نہیں کرتا ہوں، رمضان کے بعد شیو
کرا لیتا ہوں. کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اللہ میاں کو، کعبے کو، رمضان کو نہیں. کس سے فراڈ کر رہے ہو؟ توبہ کرو، اللہ کے غضب سے ڈرو. تم جن کو چھوٹی چیزیں سمجھتے ہو کہ حضرت، میرے خیال میں حضرت تھانوی کا قصہ ہے یا کسی اور بزرگ کا ہے کہ ان کی گھر والی جو تھی نا جی، وہ کہیں جا رہی تھی رشتہ داروں میں، تو وہ کہہ گئی کہ حضرت وہ مرغیاں جو بند ہیں نا ان کو 8 بجے کھولا جاتا ہے، تو دانہ وانا بھی ڈالا جاتا ہے، پانی بھی پلایا جاتا ہے، تو ذرا آپ مہربانی کریں گے، خیال رکھیں گے، اور شام کو جو ہے میں خود آ جاؤں گی. تو نے کہا اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک. وہ کہتے ہیں کہ میں آیا، اس وقت کتاب لکھ رہے تھے حضرت حدیث کی. کہتے ہیں میں نے کتاب کھولی، قلم اٹھائی، اب لکھتا ہوں تو دماغ کام ہی نہیں کرتا، کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی. میں ڈر گیا کہ یا اللہ میرے دماغ سے آپ نے علم اٹھا لیا. بڑا کہتے ہیں میں نے زور لگایا لیکن بالکل کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی. بڑا سوچا کہ معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کیا ہے، کیونکہ آدمی جب گناہ کرتا ہے نا تو انقباض ہوتا ہے. تہجد پہ نہ اٹھو تو سمجھو ہم نے کوئی آج غلطی کی ہے، کوئی جھوٹ بولا ہے، کوئی باہر کی مرغی شرغی کھائی ہے، اللہ نے اٹھنے ہی نہیں دیا. تو فرماتے ہیں کہ یکدم مجھے خیال ہے او مرغیاں بیچاری تو بند ہیں اور 8 بجے نکالیں گے، اب تو 9 بجے ہوتے 1 گھنٹے سے بند ہے. جب اللہ کی مخلوق فریاد کر رہی ہے تو میرا علم کہاں سے حاصل ہوگا؟ کہتے میں جلدی سے گھر گیا، نکالا، دانہ ڈالا، مرغیوں کو پانی شانی پلایا، ذرا چلایا پھرایا، اور اس کے بعد واپس آیا تو الحمدللہ بالکل دماغ کھل گیا. تو اگر مرغیوں پہ رحم نہ کرو تو اللہ پکڑ لیتا ہے، تو ہم بندوں پہ رحم نہیں کرتے ہو. انا للہ و انا الیہ. یعنی آج کوئی اخبار اٹھا لی، اس کو مار دیا، اس کو قتل کیا، وہاں دھماکہ کیا، وہاں گولی ماری، وہاں انا للہ. یہ انسان ہیں، درندے ہیں. لاکھ دنیا کے قانون بناؤ، جب تک ان ظالموں کو، ان مفسدین کو اسلام کی سزائیں نہیں دو گے کبھی قابو نہیں ہوتے جائے. ان یقتلوا او یصلبوا او یقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف. ان کو یا تو قتل کیا جائے یا پھانسیوں پہ لٹکایا جائے یا دایاں ہاتھ اور بائیں ٹانگ کاٹی جائے. عبرت کا نمونہ بنا دو، پھر دیکھو کیسے جرم ہوتے ہیں. تم تو پکڑتے اس کو ہو جو بے گناہ ہے، گناہگار کو تو کوئی پکڑتا ہی نہیں ہے. گناہگار کا تو باقاعدہ خود پکڑنے والوں کے ساتھ بھرتا ہے، اس کو تو کوئی نہیں پکڑتا، اس کو تو پہلے خبر آ جاتی ہے ہمارے ذرا ادھر ادھر ہو جاؤ. تو وہی پکڑا ہو جاتا ہے جو بالکل بے گناہ ہوتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. عصر کے بعد طواف کی 2 رکعتیں نہ پڑھیں. بہرحال یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں خواتین صلاۃ السلام کے وقت شور کرتی، اللہ ہدایت ہے. وہاں تو شور کرنے سے آدمی کی نیکیاں ختم. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. فجر عصر کی بات سننا جائز ہے. لوگ کہتے ہیں صلاۃ السلام پڑھ کے اندر جانتے ہیں بے ادبی ہے، گستاخی ہے. بس سامنے کھڑے ہو کے ادب سے متواضعاً خاشعاً متذللاً عاجزی کے ساتھ کھڑا ہو. حضور کے سامنے صحابہ کی نظر نہیں اٹھتی تھی. میں اور میری بیگم مدینے سے احرام باندھ کے آئے، عزیزیہ پہنچ کر بیگم نے کپڑے بدل دیے. بعد میں نے وہی پہنا دیے. وہی پہناؤ یا بدل دیے تو کیا فرق پڑ جاتا؟ فرق تو کوئی نہیں پڑتا. لیکن بیگم صاحبہ کی وہ کپڑے بدلنے کی وجہ کیا تھی؟ قریض ٹوٹ گئی تھی یا کپڑوں میں بس میں یا کار میں بیٹھے ہوئے بل پڑ گئے، استری ٹوٹ گئی تو اس کو بدلنے پڑے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میری بیٹی اتنی اگر تم آرام پسند ہو نا تو کوئی ضرورت نہیں تکلیف کرنے کی. مکہ تمہارے بغیر بھی آباد ہے انشاءاللہ. ہمارا مسئلہ ہے، فیصلہ نہیں ہو رہا
اللہ حق کی مدد کریں گے، انشاءاللہ فیصلہ ہو جائے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل زیادہ پڑھا۔ کہتے ہیں کہ مرگی کے لیے 41 دن تک سورۃ البقرہ تلاوت کر کے مریضہ کو دم کریں، یہ مجرب عمل ہے، مرگی ختم ہو جائے گی۔ الحمدللہ اچھی بات ہے، یعنی جو مرگی کی مریض ہے یا مرد ہے یا عورت ہے تو اس پر 41 دفعہ سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کریں۔ کون سمجھ رہی اس کے لیے زیتون کا تیل، ایسے مریض کو کہیں قبض نہ ہو، انجیر 3 عدد روزانہ، بہرحال انشاءاللہ شفا ہوگی۔ مقصد یہ ہے کہ وہ زیتون کا تیل پی لے، یعنی قبض بھی نہیں ہونی چاہیے مرگی والے مریض کو۔ منہ مبارک حضور کے بال مبارک تقسیم ہوئے تھے صحابہ میں، لیکن اب کہیں ہیں اللہ اعلم۔ میں تو نہیں مانتا کہ صحابہ نے لوگوں کو دے دیے ہوں گے، وہ تو عاشق تھے حضور کے۔ کہتے جی کہ انڈیا میں انکم ٹیکس جو ہم بھرتے ہیں سودی رقم سے بھر دو بھائی، کافر حکومت ہے وہاں، جو کچھ بچ سکتا ہے بچاؤ، وہ تو ظلم ہے نا۔ کہتے جی کہ اہل حدیث کہتے ہیں بغیر وضو کے قرآن ہاتھ میں لے کر پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ ہر مسلمان ہی اہل حدیث ہوتا ہے، کوئی اہل حدیث الگ فرقہ نہیں ہے۔ تمام فقہاء ائمہ اربعہ جو ہیں سب سے بڑے اہل حدیث تو وہ ہیں کہ جنہوں نے حدیث سے مسائل لکھ کے کتابوں میں جمع کیے ہیں۔ بہرحال قرآن تو یہی کہتا ہے کہ اس کو پاک ہی ہاتھ لگائیں، لا یمسہ الا المطہرون، باقی تمہاری مرضی ہے۔ حیض کے دوران حنفی مسلک میں تلاوت جائز ہی نہیں ہے، ہاتھ میں لے کے کیا پڑھے کہتے ہیں، تو اب اللہ ادب نصیب کرے اور کیا کریں، اب تو دعا کر سکتے ہیں۔ تمام امریکہ کی جی حضوری کرتے ہیں، تم بھی تو کسی کی کرتے ہو نا، جب تم ٹھیک ہو جاؤ گے باقی مسلمان بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ کی صبح و شام کے ذکر اذکار نماز کے علاوہ، نماز کے علاوہ اللہ کا قرآن ہے، تلاوت ہے، مطالعہ ہے۔ بینک میں اسلامی کارن سب سے بہترین ہے، کوئی شک نہیں، اسلام نے قریض کی عزت دی ہے، لیکن اس وقت 4 مجاہد ایک قریض رکھتے ہیں، یہ مجاہد ہیں ہی نہیں، یہ تو فساد کرنے والے ہیں۔ کون کہتے ہیں مجاہد ہیں؟ جہاد کافروں کے خلاف ہوتا ہے، مسلمانوں کے خلاف ہوتا ہے۔ ہاں 4 بیویاں رکھے تو جائز ہے 4 سے نکاح کرنا۔ کہتے ہیں جی کہ ڈاکٹر حضرات جو اپنے فائدے میں سے کچھ فائدہ چھوٹے ڈاکٹروں کو دیتے ہیں، یہ تو کمیشن کی بات ہے نا، وہ یہ ناجائز ہے۔ پرفیوم میں الکوہل ہوتا ہے لیکن لگانا جائز ہے، وہ اڑ جاتا ہے، باقی نہیں رہتا۔ دوسرا اس کی حقیقت بدل جاتی ہے، حیت بدل جاتی ہے، جیسے شراب سرکہ ہو جائے، یا کھجور کو پانی میں رکھ دو اور زیادہ شدت کے بعد نشہ ہو جائے تو حرام ہے پینا، نشہ نہ ہو تو حلال ہے۔ میرا دوست کہتے کہ آپ کا کلچر ہی یہ تھا کہ سب لوگ داڑھی رکھتے تھے، رکھنے سے ہم کلچر کو نہیں، ہم کلچر کو گولی مارتے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ محمد مصطفیٰ نے داڑھی رکھی یا نہیں رکھی؟ کلچر یہ تھا۔ 1,24,000 پیغمبر نے داڑھی رکھی، وہ بھی کلچر یہی تھا۔ یہ کلچر ولچر کو پنچر کرو، کلمہ پڑھا ہے تم نے محمد مصطفیٰ کو، بڑے آئے کلچر سمجھانے والے۔ ہمیں کلچر بھی محمد مصطفیٰ کا چاہیے، سنت بھی محمد مصطفیٰ کی چاہیے، شفاعت بھی محمد مصطفیٰ کی چاہیے۔ اگر ہم نے حضور کی شکل سے انکار کر دیا اور حضور نے کہا کہ کافروں کی شکل بنا کے آئے ہو، من تشبہ بقوم فہو منہم، وہ انہی میں اٹھایا جائے گا۔ وہ اس لیے کرتے تھے کہ کلچر ایسا تھا۔ حضرت آدم نے کس کلچر کے مطابق داڑھی رکھی تھی؟ خدا کا خوف کرو، پڑھنے کا معنی یہی ہوتا ہے کہ اصل بات وہی ہے، انگریزی تعلیم کا یہی نتیجہ نکلتا ہے۔
کہتے ہیں جی کہ جوتے سر کے نیچے رکھ کر سو سکتے ہیں، کیوں نہیں سو سکتے جی؟ تمہارے جوتے ہیں سر کے نیچے رکھو یا اوپر رکھو، بس دعا کرو کوئی سر پہ پڑے نہیں، باقی جہاں رکھو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہتے ہیں جی کہ علماء کتاب میں لکھا ہے صدقہ فطر مسلمان پر واجب ہے عید کے دن، ٹھیک ہے واجب ہے دینا چاہیے، لیکن ایک آدمی کے پاس روٹی نہ ہو کھانے کی، وہ کہاں سے دے گا؟ وہ تو الٹا لے گا نا، اگر صدقہ فطر کسی غریب کو دو گے نا تو کوئی غریب ہوگا تو دو گے۔ ایک دن خرچ تو غریب مسکین کے پاس بھی رہتا ہے، تو ایک دن کے خرچے سے صدقہ فطر تو پورا نہیں ہوتا، یہاں تو 3 کلو چاول دینے پڑتے ہیں۔ حج بدل 1000 میں کسی کو 1000 میں لیا 900 میں کرا دیا، اس میں بھی کمیشن کھا گئے ہیں اور ناجائز ہے، اس کو تو واپس کرو 100 ریال جس نے حج کیا ہے، 1000 ریال میں بک کیا، 900 آگے دے کے 100 ریال جیب میں ڈال۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرا ایک شاگرد ہوتا پرانی بات بنگالی تھا، وہ جا رہا تھا، کہاں جا رہے بھائی؟ کہتے جی یہ ہمارے علاقے کے حاجی آئے ہیں، ان کو طواف صفا کرانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ان کا بڑی اچھی بات ہے، بڑا نیک آدمی ہے۔ وہ ابھی میں نے کچھ 10-15-20 منٹ گزرے ہوں گے تو وہ حضرت السلام علیکم، السلام علیکم، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ 3 چکر کعبے کا لگایا، 2 چکر صفا مروا کا لگایا، السلام علیکم، طواف ہو گیا، عمرہ ہو گیا۔ میں کہا شرم کرو، ان جن کا عمرہ برباد ہوا ان کی عمرے کی دم کون دے گا؟ تم نے تو اپنے پیسے لے لیے نا، ان کا تو ہم نے عمرہ برباد کر دیا۔ 7 چکر سے کم طواف ہوتا ہی نہیں، تو ہم نے 3 چکروں میں ٹرکا دیا۔ یہ عالم ہے طالب العلموں کا، تو لوگوں کو کیا روئیں؟ وہ طالب تھا ماشاءاللہ، پڑھتا تھا، جانتا تھا مسئلہ۔ کہتے ہیں جی کہ حمام کو اندر ننگا وضو ہو سکتا ہے، جب ننگا غسل ہو سکتا ہے حضرت تو وضو کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب دروازہ بند ہو گیا تو ننگے کا کیا مانا؟ کپڑا جو باندھ لیتے ہو تو پھر تو ننگا نہیں ہوتا نا آدمی، تو وہاں تو پورا لوہے کا دروازہ بند کر دیا۔ کہتے ہیں جی کہ سعید بن زید کہتے ہیں وضو سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے، ہاں افضل ہے کہ پڑھی ہے، نہ پڑھے وضو تو ہو جائے گا لیکن وہ ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ ہر نیک کام کی ابتدا بسم اللہ سے ہونی چاہیے۔ حمام کے اندر بھی کھڑے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، کپڑے اتار دیے پھر دل میں پڑھ لو۔ مسجد عائشہ سے عمرہ دوبارہ ہو سکتا ہے، 100 عمرہ کرو، انڈین ہو پاکستانی کوئی ہو، وہ کسی ایک کے لیے تھوڑا ہے۔ پاکستان میں دیوبندی بریلوی دونوں حنفی ہیں ہوں گے، لیکن جو موحد ہے اس سے تعلیم حاصل کرو، جو قبروں پہ سجدے کریں، عرس کریں، گیارہویں کریں، ان سے حاصل نہ کرو۔ حنفی تو سب ہیں، کیونکہ فقہ حنفی کے علاوہ ان کے پاس اور کتاب کون سی ہے جو بیچارے فتوا دیں؟ جھینگے کھانا درست ہے؟ ہاں جی بالکل درست ہے، میں نے پوچھا تھا بنگلہ دیش میں علماء سے، انہوں نے کہا مچھلی کی قسم ہے۔ اونٹ کے گوشت کھانے سے حنفی مسلک میں وضو کا معنی ہے کہ کلی کرے، ہاتھ دھوئے کہ اس کے اندر چکناہٹ ہوتی ہے، لیکن امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ وضو ہی دوبارہ کرے۔ دونوں کہتی تھی اسلام کی بات ہے، تم سمجھنے والے بھی تو ہو، تمہیں تو ایک امام کا نام نہیں آتا تو فقہ پہ کیسے عمل کرو کہ خدا کا خوف کرو؟ تمہیں تو کسی امام شافعی کا کیا نام ہے، امام بخاری کا کیا نام ہے؟ دعوے کرتے ہیں کہ جی ہم نے فلاں سے قافلہ، لیکن کتاب کے لکھنے والے کا نام بھی نہیں آتا۔ اچھا کتاب بخاری کا اصل کتاب کا نام کیا ہے؟ بخاری شریف۔ وہ بخاری شریف تو بخارا ایک علاقے کا نام ہے، وہاں کے لکھنے والے نے لکھی تو بخاری کی نسبت ہو گئی، ورنہ تو اس کا نام تو الجامع الصحیح ہے، اور امام صاحب کا نام محمد بن ابی اسماعیل البخاری ہے، بخارا کے رہنے والے تھے۔
بابا فرید گنج شکر پاک پتن والے نے جنتی دروازہ کھولا ہوا ہے، ان نے تو نہیں کھولا، یہ بعد والے میں کھولا ہوا ہے پیسے کمانے کے لیے۔ میرا بیٹا یونیورسٹی سے نشے کا عادی ہو گیا ہے، شادی کر دی، دنیاوی علاج بھی کرائے ہیں، ہیروئن نہیں چھوڑتا، وظیفے سے نہیں چھوڑے گا، اس کو اللہ والوں کی صحبت میں رکھو۔ کسی اللہ والے کی صحبت میں جب تک نہیں جائے گا نا جی، تو مربی کے بغیر کبھی نہیں پکتا۔ سب سے بہتر یہ ہے ان کو کسی تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ لگا دو، پہلے 3 دن کے لیے، پھر 7 دن کے لیے، پھر 40 دن کے لیے، ایسے 2-3 مہینے لگائے گا نا، انشاءاللہ تب چھوٹے گا۔ جب وہ اس کو ماحول موجود ہے، پیسہ موجود ہے، پھر تو نشہ کیوں چھوڑے گا؟ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ہم بالکل نہیں ہوتی۔ مجھے پہلے یہ بتائیں کون سی نماز ہے جس میں فاتحہ نہیں ہے؟ وہ نماز تم مجھے ڈھونڈ دو، مسئلہ میں بتا دوں گا۔ ہم نے پڑھی یا امام نے پڑھی؟ نماز میں تو فاتحہ آ گئی نا، وہ امام مقتدی کا مسئلہ تو پھر الگ ہوا تھا۔ میری فیملی عمرے کے بعد مدینے جا رہی ہے، 1 ہفتہ قیام ہوگا، ہم 1 دن مدینے سے مکہ آنا چاہتے ہیں تاکہ دوبارہ عمرہ کر سکیں، پھر مدینے چلیں۔ کوئی بات ہے کیا روز آؤ مکے سے مدینے، روز عمرے کرو؟ یہ تو ہمت کی بات ہے۔ 10 مرلے کا مکان ہے، میرے والد نے زندگی میں میرے نام کر دیا ہے، فوت ہو گئے ہیں۔ 5 بہنوں کو بھی حصہ ملے گا، بالکل ملے گا۔ تمہارے والد نے غلطی کی ہے کہ آپ کو دے دیا، سب کا حصہ ہے۔ اچھی بات ہے، دے دو تاکہ والد قبر میں نہ پکڑے جائیں۔ میں ایسا کاروبار کرتا ہوں، جلدی اپنا کاروبار ہو جائے۔ مجھے تو نہیں پتا، کسی کاروباری سے پوچھو جن کو کاروبار کے طریقے آتے ہوں۔ مولویوں کو تو کاروبار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ نے یہ 2 ہی تو فرقے پیدا کیے ہیں جن کو کمانا نہیں پڑتا، کماتے لوگ ہیں، کھاتے ہم ہیں۔ یہ مولوی اور پیر یہ 2 طبقے ہیں جن کو کسی کمانے کی ضرورت نہیں۔ لوگ کمائیں گے اور ہاتھ باندھ کے دیں گے، صحیح نظر آنا، پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے دیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا جی، یہ عمرہ مکمل کیا، طواف سعی کر لی، کہتے ہیں حل کرایا، دکان سے ایک جوس خریدا، جوس کا کین کھولا، ہاتھ میں لگ گیا، یا جوس کی خوشبو آئی، کچھ نہیں ہوتا بھائی، اس سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی دم شم نہیں پڑتی، لیکن بہتر یہی ہے خوشبو والی چیزیں نہ پئیں نہ کھائیں۔ میں کیمپ میں ہوتا ہوں، مسجد میں امام صاحب ظہر کی نماز پڑھاتے ہیں، باقی مجھے کہتے ہیں پڑھاؤ، میں نے 4 مہینے لگائے ہیں، عالم حافظ نہیں، کوئی حافظ نہیں، پیچھے تمہارے کون سے عالم حافظ کھڑے ہیں؟ جیسی روح ہے ویسے فرشتے ہیں پیچھے، تم پڑھا سکتے ہو، حضرت نماز پڑھاتے رہو، تمہارے پیچھے کو باہری بستانی کھڑا ہے، اللہ کا فضل ہے، وہ بھی تم سے اور زیادہ جاہل ہوگی۔ جماعت تو ہوتی رہے نا، نماز چھوٹے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، نماز تو پڑھو۔ 4 تاریخ کو روانگی بیوی کو یہاں میں ہے، 6 تاریخ کو ختم ہوں گے، حالت احرام میں ہے، عمرہ کمپنی کو کہا ہے کہ سیٹ آگے کر دیں، نہیں گئے تو 5000 یا جو بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر ایک آدمی بیمار ہو کے ہسپتال چلا جائے تو کیسے جائے گا؟ بہرحال اگر اسی حالت میں اس نے عمرہ کیا، دم دینی پڑے۔ امام مسجد باقاعدہ تنخواہ لینا جائز، بالکل جائز ہے۔ پہلے تو بیت المال تھے اللہ کے بندے، علماء کو، اماموں کو بیت المال دیتا تھا۔ اب جب بیت المال نہیں ہے تو تنخواہ نہیں دیں گے تو کیا کریں گے؟ یہی تو وجہ ہے نا، یہ سارے جو تمہارے یہاں مسئلے پیدا ہوئے یہی ہے نا کہ تم مولویوں کو تنخواہ دیتے نہیں ہو۔ ان نے بھی انشاءاللہ کل شریف، جمعرات شریف، چالیسواں شریف، عرس شریف، 11ویں شریف، ان کا کام چل رہا ہے، نہ دو، وہ بھی تمہیں حرام کھلا رہے ہیں نا۔ ایک مولوی صاحب نے کہیں نماز پڑھائی، تنخواہ جو مقرر تھی انہیں نہیں دی، اس نے کہا بھائی تم نے مقرر کی، مہربانی کرو،
انہوں نے کہا یار نہیں ہے. انہوں نے کہا اچھا بات یہ ہے میں تو جا رہا ہوں لیکن سب کو کہہ دینا کہ نمازیں دوبارہ پڑھے, میں بھی بغیر وضو پڑھاتا رہا ہوں. کہتے جی میں نے عمرہ کیا, واجب تاثر کے بعد پڑھے, سائی کا کوئی حد نہیں. اللہ کے بندے کفر اسلام نہیں ہے. اللہ افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھو, اگر کسی نے عصر کے بعد پڑھ لی تو کوئی بات نہیں. زکوٰۃ کی رقم زکوٰۃ فرض ہی تب ہوتی ہے حولان الحول, جب تک سال گزر گیا. ایک شخص ربیع الاول زکوٰۃ دیتا ہے, سال بھر کی ایک ہفتے سے اس کی 10 سال کی رقم آ گئی ہے, وہ دینا چاہے تو 10 سال کی پیشگی بھی دے سکتا ہے, لیکن افضل یہی ہوتا ہے کہ ہر سال کے بعد ہو. کیوں اللہ عالم میں زندہ بھی رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. حرم خالی ہوتا ہے, اندر نہیں آنے, اور اس لیے نہیں آنے دیتے کہ ٹائمنگ ہے ان کی. یہاں تو خالی ہوتا ہے, آگے جا کے رش ہو جاتا ہے, حادثے کا خطرہ ہوتا ہے. ورنہ ان کو کیا تکلیف ہے بند کرنے کی وجہ, وہ تمہاری بہتری کے لیے کرتے ہیں. کہتا ہے کہ مقام بدر پر کنواں ہے, پانی لاتے ہیں, ٹھیک ہے لے آئیں, کیا فرق پڑتا ہے. جیرانہ میں بھی کنواں ہے. پاکستان سے عمرے کے لیے آیا ہوں, دوست کے ساتھ 2 دن پہلے جدہ گیا. جدہ سے واپسی کے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے, کوئی جدہ میقات نہیں ہے. میں جدہ میں رہتا ہوں, وہاں 2 مسجدیں ہیں, نماز پڑھتا ہوں, دونوں امام کی داڑھی چھوٹی ہے تو بڑی داڑھی والا تلاش کرو جس کی داڑھی سنت کے مطابق ہو. حضور نے باقاعدہ حد مقرر فرمائی ہے. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ داڑھی پکڑ کے بیٹھتے تھے, پھر کہتے تھے بھی جو نیچے ہو ایک مجھ سے اس کو کاٹو, کہیں ایسا نہ ہو کہ داڑھی اوپر کاٹ دے. حد بندی ہے اسلام کی, اس حد پہ رہنا ہوگا. کہتا ہے جی کہ 2 عمرے کے ادائی کی ہم نمازوں کے ادائی کے حرم میں آئے ہیں. ہاں بالکل حرم میں آئے, حرم کا تحیہ طواف ہے, اگر طواف نہ کر سکو تو 2 رکعت پڑھو. میری بیٹی 2.5 سال سے جادو کی مصیبت میں مبتلا ہے, اس کو سورۃ البقرہ ٹیلی فون میں فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے کان میں سنوایا کریں. انشاءاللہ 11 دن کے بعد نہ جادو رہے گا نہ شیطان رہے گا, سب چل جائیں گے. قرآن سے بڑا علاج کیا ہے. عمرہ کرنے والا آدمی طواف 2 نفل بھول جائے, بال بھی کٹوا, بعد میں پڑھ لے جب یاد آئے, کوئی مسئلہ نہیں. اگر طواف کے 14 یا 21 شکل لگاتار لگا لے, بالکل نہیں. ایک طواف ختم ہو پھر دوسرے کی نیت کرے, پھر دوسرا طواف ہوگا. یہ نہیں کہ 21 شکل لگا تو 3 طواف ہو جائیں گے. جب نیت ہی نہیں کی دوسرے طواف کی, طواف کیسے ہو جائے گا. انما الاعمال بالنیات. زمزم کا پانی کم ہو, لوگ زیادہ ہوں, زمزم نے اس کو 2 نمبر نہ بنائے. حرام کی کمائی سے عبادت قبول ہی نہیں ہوتی. حدیث میں ہے نا کہ جب حاجی کہتے ہیں لبیک و سعدیک, آواز آتی ہے کہ ملبسک حرام و ماکلک حرام و مشربک حرام, تمہارے کپڑے حرام کے ہیں, کھانا حرام کا ہے, پینا حرام کا ہے. لا لبیک ولا سعدیک, تیری حاضری نہیں ہے. حج مردود علیک, حج تمہارے منہ پہ مارا جاتا ہے. رشتہ داروں سے قطع کا تعلق بالکل نہ کریں. قطع تعلق کرنے والے کو اللہ اپنی رحمت سے قطع کر دیتے ہیں. میرا جوان لڑکا نماز کے لیے کہتے ہیں تو غصہ ہوتا ہے, آپ اس کو آپ نہ کہیں, کسی اس کے دوست کو اس کے ساتھ لگائیں جو اس کو ہدایت کرے. تم کہو گے تو آج کل ماں باپ کی کون مانتا ہے. مسجد کے باہر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کا بھی انشاءاللہ لاکھ تو ملے گا, لیکن صفوں کا اتصال سنت ہے. اگر دوسرا عمرہ کرنا ہو بالکل یہ مسجد عائشہ سے یا جیرانہ سے. اگر کسی عورت کو سفر کی تھکان کی وجہ سے عادت سے 6-7 دن پہلے چند کسرے محسوس ہوئے لیکن پھر بلد نہیں آیا تو وہ گرمی کا تھا, پھر آپ پاک ہیں. لیکن شروع ہو گیا تو پھر حیض ہے.
ہندوستان رہتا ہوں، بعض مرتبہ ہندوؤں کو شرکت کی دعوت دینی پڑتی ہے، کوئی حاضر نہیں، آپ نے وہاں زندگی گزارنی ہے، مجبور ہیں آپ۔ طواف حاجت کر سکتے ہیں بالکل کہ یا اللہ میری یہ مشکل حل کر۔ زندہ شخص کے لیے کوئی طواف نہیں۔ نکاح سے جو بھی گزرے احرام باندھنا واجب ہے۔ احرام کی حالت میں سر پر بندہ کپڑا ڈال دے کچھ نہیں ہوتا، یہ نہیں کہ چپ وہ سارا ڈالے رکھے، اتفاق سے ڈال دیا اتار دیا بس۔ سجدہ صاحب اسی طرح جیسے آپ سجدہ کرتے ہیں، انگوٹھی پہن کے عمرے پہ اثر تو نہیں ہے، کوئی اثر نہ پہلے اثر ہوتا ہے نہ عمرے میں اثر ہوتا ہے۔